دوستو خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے جتنی بار معافی کا مطالبہ کیا جواب میں آپ کو انکار ہی سننا پڑا. ایک دفعہ انکار ہوا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, اور جب انکار کی مسلسل آپ کو ہر اندر جانے والا اور باہر آنے والا یہی کہانی اور یہی جواب دیتا رہا تو آپ نے عمران خان کے خاندان کو ٹارگٹ کر لیا اور ان کے اوپر مقدمات بنا کر اب آپ انہیں خاموش کروانا چاہتے ہیں اور ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. آج اعجاز الحق صاحب نے جی ایک اور انکشاف کیا اور وہ ایک طرح سے گواہ بن گئے ہیں پاکستان کی آج کی سیاسی تاریخ کے کہ بار بار عمران خان کو یہ مطالبات معافی کے ان کے سامنے رکھے گئے جنہیں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب کوئی کالم نویس اپنے کالم کے اندر یہ باتیں لکھتا ہے تو اس سے انکار کر دیتے ہیں. اعجاز الحق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تھوڑے بہت مذاکرات ہوئے ان میں عمران خان کو بڑا ہلکا سا لفظ کہا گیا تھا کہ کہہ دو I regret what happened, لیکن انہوں نے نہیں کہا اور وہ نہیں کہنا چاہتے. یعنی صرف اناؤ کا مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ معافی منگوانا چاہتی ہے, موجودہ حکومت سے تنگ ہے, عمران خان ڈیل نہیں کر رہا, ڈیل اگر کر لیتا ہے تو اسے کسی بھی وقت باہر نکال دیا جائے گا. اور یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اعجاز الحق صاحب نے کہ معاملہ معافی پر آ کر رکا ہوا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ زور ڈال رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان ہمارے سے معافی مانگ لیں تو پھر ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور اسی لمحے ان کی رہائی کا پروانہ جو جاری کیا جا سکتا ہے. ویورز, حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کو ایک تو بے شمار مقدمات نظر آ رہے ہیں اور عمران خان کا جیل میں رہنا اس حکومت کی بقا کی علامت ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس خوف میں آپ کو اضافہ ہوتا نظر آئے گا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ڈیل کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس وقت راج کر رہی ہیں نا, انہوں نے سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ قربان کر دیا اور آج حالات یہ ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت عمران خان کے نظریے اور عمران خان کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے آج انہیں ضرورت پڑ رہی ہے 7 جماعتی اتحاد ضمنی انتخاب میں عمران خان اور عمران خان کی جماعت کا مقابلہ کرے گا. آپ کے پاس 3.5 برس تھے, نظام آپ کے ساتھ تھا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی. اب تو خیر ہمیں سننے کو یہ بھی ملتا ہے جو آپ نے تعریفوں کے پل باندھے کہ اگر یہ ہائبرڈ نظام پاکستان کو پہلے دن سے میسر آ جاتا تو شاید آج ہم بہت ترقی کر رہے ہوتے. سپر ہائبرڈ نظام پاکستان کے اوپر مسلط ہوا لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کی عوام کے اوپر حکومت تو کر رہے ہیں مگر آپ دلوں پر راج نہیں کر سکے. آپ 30 برس بھی اس ملک کے اندر حکومت کریں اور آخرکار 30 برس کے بعد جو نتیجہ آئے گا پاکستان کی عوام کی عدالت سے وہ عمران خان کے حق میں ہی ہوگا. دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں لیکن جو راستے آپ نے اپنائے, آپ کی اپنی پولیٹیکل پہچان ختم ہو چکی ہے. اسی لیے یہ الائنس آپ کو 7 جماعتوں کا نظر آ رہا ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن جو لڑیں گے اور تحریک انصاف نے بھی ویورز اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ضمنی انتخاب میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. اور تفصیلات کے مطابق جو سیاسی کمیٹی تحریک انصاف کی ان کا اعلامیہ آیا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی پی 87 سے منزہ فاطمہ جبکہ این اے 66 سے این احمد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے اور باقی نشستوں پر جو ضمنی انتخاب میں جو امیدوار انہوں نے اتارنے ہیں اس کا پارٹی جو ہے بعد میں فیصلہ کرے گی. بہت ہی اچھا ہوتا کہ علیمہ خان کے بیٹوں کا بھی ذکر اس اعلامیہ میں ہو جاتا. بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ عمران خان کے نظریے کو آپ دوبارہ سے اس اعلامیہ میں دہراتے. لیکن پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ 1 2 4 لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری سیاسی کمیٹی, کور کمیٹی اور وہ تمام لوگ جو عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں, کرسیوں پر بیٹھے ہیں, ان کا عمران خان کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں ہے وہ افریدی جس کے لیے 500 گاڑیوں کا قافلہ لاہور گیا؟ آپ کو کہیں کوئی بیان اس کا نظر آ رہا ہے؟ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. صرف یہ سینٹ کے اندر عمران خان کا نام استعمال کر کے پہنچنا چاہتے تھے. سہیل بھائی صاحب اپنے کالم پر قائم ہیں, ان کے ادارے نے تو اس کالم کو ہٹا دیا تھا, پھر خبر آئی کہ دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے اس کالم کے بعد ایک اور انٹرویو دے دیا جس میں بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا گیا. وہی کہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا اور اگر عمران خان کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہوگا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ویورز, یہ بھی بات کہی گئی کہ سائفر کیس میں عمران خان کو خدا نہ خواستہ پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. 9 میں کیسز میں بھی کچھ صحافیوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی گئی اور یہ انہیں کنونس کیا گیا کہ کچھ ایسے صحافی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں جو عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ عمران خان محب وطن نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن آپ یہ فیصلے پاکستان کی جو ٹرائل کورٹس ہیں وہاں سے تو لے سکتے ہیں مگر بڑی عدالتوں میں جب میرٹس پر کیسز کی اپیلوں کی ابتدا ہوگی, یہ سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے تو پھر یہ کیسز ٹکیں گے نہیں. آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان اپیلوں کو ٹال سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گی کہ اگلے سال یہ جو اپیل ہے اسے فکس کیا جائے گا. اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 30 نمبر کے جج کو جب چیف جسٹس بنایا گیا کرسی پر بیٹھتے اس نے کہا کہ عمران خان کے کیس کے اوپر آپ نے میرٹ پر بات نہیں کرنی بلکہ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کی ان اپیلوں کو پرکھا جائے گا. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, آپ تاریخ دے سکتے ہیں, کسی کا پیٹ خراب ہوگا, کوئی ہسپتال میں داخل ہو جائے, کوئی چھٹی پر چلا جائے, گرمی کی چھٹیاں آ سکتی ہیں مگر الٹیمیٹلی آپ کو عمران خان کو یہ انصاف دینا ہے. ویورز, یہ جو ویپنائزیشن آف جوڈیشری ہے یعنی عدالتوں کو آپ بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں, سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اگر عدالتی محاذ پر کیسز بنائے گئے تو عمران خان ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں. اتنے کیسز پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کے اوپر نہیں بنے جتنے عمران خان کے اوپر بنا دیے گئے. 250-300 مقدمات میں اس وقت عمران خان ریاست کی فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ماریو نوفیل نے
پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں کمپیریزن کیا اور وہ کیا کہتے ہیں، اور خان صاحب کا ایز اے پرائم منسٹر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قیدی تک کا سفر ہے، اس میں پاکستان کی عدالتوں اور ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کا کیا کردار تھا۔ ماریو نوفیل نے عمران خان کے حوالے سے اور دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈران کی جن کو عدالتی کیسز کی بھین چڑھایا گیا، اس کی کچھ مثالیں دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہونا پاکستان میں عمران خان سے لے کر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ تک اور برازیل سے وینزویلا تک آپ کو ہر جگہ یہی الزام ملے گا کہ عدلیہ کو سیاست میں بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم سے سیاسی قیدی تک، پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2022 میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے 150 سے زائد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر کرپشن، دہشت گردی اور حتیٰ کہ غیر اسلامی شادی جیسے الزامات لگائے گئے، اور ویورز انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان کیسز کے اندر کچھ بھی ثابت نہیں کیا گیا اور جو گواہ پیش کیے گئے وہ اپنی گواہی سے بھاگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو 7 سال کی قید سنا دی جاتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد جس نے حکومت کو ججوں کو منتخب کرنے کا اختیار دیا، خان کی قسمت بند کمروں کی سماعتوں میں اور جلد بازی میں سنائی گئی سزاؤں سے یہ پورا معاملہ جو ہے وہ جڑا رہا۔ یہ سب کچھ 2022 کے انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن اب ان کی پوری فیملی تک پھیل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر بچے، خاندان کے لوگ، علیمہ بی بی کے اوپر تو پچھلے 7 ماہ سے یہ تمام آپ رکاوٹیں جو کہ راستے میں کھڑی کی جاتی ہیں اڈیالہ جب وہ جاتی ہیں اور پھر جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو پچھلے 8 ماہ سے ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی اس سے پہلے سزا کاٹ رہی ہیں۔ عمران خان 2 سال سے زائد عرصے سے اس وقت جیل میں قید ہیں، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی تقریباً اسی عرصے اتنا ہی تقریباً ان کو لگ بھگ کا ٹائم ہوا ہے جیل کے اندر۔ ان کی بہنوں پر بھی جعلی مقدمات قائم کیے گئے، ان کے بھتیجوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا ہے، اور انہیں ان کے گھروں اور گاڑیوں سے اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے ماریو نوفیل نے۔ پھر امریکہ کی انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر 70 سے زائد الزامات ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی جو کمپیریزن ہے نا، وہ عدالتی کمپیریزن ہے کہ دنیا کے مقبول ترین لیڈرز کو کس طرح عدالتی محاذ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے خلاف فیصلے لے کر۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر 70 سے زائد الزامات، بزنس ریکارڈز، خفیہ دستاویزات، انتخابی مداخلت۔ نیو یارک میں سزا دلوانے کے لیے غیر آزمودہ قانونی تھیوری پیش کی گئی۔ خفیہ دستاویزات کا کیس عدالت نے محکمہ انصاف کی زیادتیوں پر مسترد کر دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹیبلشمنٹ سے، ان کی ڈیپ اسٹیٹ سے بھی انہوں نے مقابلہ کیا اور پھر ان کے اوپر الزامات لگتے رہے۔ تو بہت ساری سملیرٹیز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پارٹیاں بدل لی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنی اور اس خطے میں جو ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان مفادات کی بقا نظر آ رہی ہے۔ اب برازیل کی ایگزامپل بھی انہوں نے دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر بولسونارو کو سپریم کورٹ نے بغاوت کے الزام پر نشانہ بنایا، سوشل میڈیا پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، نظر بند کر دیا جاتا ہے، اتحادیوں کو سینسر اور قید، اور عدلیہ کو عدالتی مافیا قرار دیا گیا۔ یہ سب کچھ ان کے ملک کے اندر ہوا، یعنی عدالتوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ پھر بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں نا ویورز، تو ایک تو وہ ایک الیکشن کمیشنر کا پکڑا گیا اور انہوں نے راہل گاندھی کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس الیکشن کمشنر کی غلطیاں اور جو اس نے جرائم جمہوریت کے ساتھ جن کا وہ مرتکب ہوا وہ دنیا کے سامنے راہل رکھ رہا تھا، تو اس کو بھی انہوں نے پکڑ کر بند کر دیا۔ اور پھر دلی کے عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا، کرپشن کے الزامات ان پر لگا دیے گئے اور 2 سال سے زائد کی سزا سنا دیتے ہیں۔ 2025 میں سی بی آئی نے مان لیا ثبوت موجود ہی نہیں تھے، پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن وکٹمائز ضرور کیا گیا، اور اس وقت تک وکٹمائزیشن کی ہوئی جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو شیخ حسینہ واجد تھی وہ یہی کچھ کرتی رہی، اپنے مخالفین کو دباتی رہی اور عدالتوں سے فیصلے لے کر الیکشن کمیشن کے ذریعے نظام پر قبضہ انہوں نے کیے رکھا۔ تو یہ صرف پاکستان کی ایگزامپل نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہی ایگزامپل بنگلہ دیش میں ملے گی۔ پھر آپ ترکی میں آ جائیں، 2016 میں بغاوت کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اردگان نے عدلیہ پر قبضہ کیا، 4000 سے زائد ججز اور پروسیکیوٹرز کو برطرف یا قید کر دیا، اور اپنی مرضی سے یہ جج لگاتے گئے، نظام پر قبضہ کرتے رہ گئے۔ پھر رومانیہ کی ایگزامپل ہے، دسمبر 2024 میں آئینی عدالت نے صدارتی انتخابات کا پہلا راؤنڈ منسوخ کیا۔ جو امیدوار تھے کلن جورجسکو نے 23% ووٹ لیے، لیکن ان کے اوپر جو الزامات لگے وہ بہت ہی ویگ قسم کے تھے اور انہیں انتخابی دور سے باہر کر دیا گیا کہ اس کو کسی صورت بھی ہم نے انتخاب لڑنے نہیں دینا۔ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہی کام کیا جاتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، خان صاحب کے ساتھ ہی ہوا۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ خان صاحب نے 19 حلقوں میں اکیلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ میں ان کو آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر ہوا، یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں بلکہ بہت سارے ممالک کی یہی کہانی ہے۔ اب کچھ لوگ نا گلا یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جو عمران خان کی جماعت میں پیراشوٹرز تھے انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ شیخ افضل مروت صاحب جی اس پہ پیش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس احمد نامی شخص کی پروفائل دکھائی جس نے انہیں گالیاں دی۔ مروت کے مطابق یہ شخص بعد میں انہیں بلاک کر گیا، کہا کہ وہ گالیوں سے تنگ ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ مجھے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 1 سال میں 7 سے 8 مرتبہ آفر آئی، میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی تصدیق کی، مگر کبھی انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کاش مجھے عزت جو ہے اپنی پارٹی کے اندر مل جاتی۔
اب شوکت بسر صاحب نے جس کا جواب دیا شیخ افضل مروت کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ افضل مروت زبردستی ایک دو میٹنگز میں جا کر بیٹھ گیا. یہ جو عمران خان اور ان کے خاندان پر گھٹیا الزام لگا رہا ہے، اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے. جس بندے کو گھر والے نہیں جانتے تھے، عمران خان کی وجہ سے یہ اسمبلی میں پہنچا، یہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا. آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں اور خود اس کے اوپر چھوٹا سا ہم ایک سروے کر لیتے ہیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شیخ افضل مروت کا جب وہ عمران خان کے جھنڈے کے نیچے نہیں آیا تھا یا اس نے جوائن نہیں کی تھی تحریک انصاف، آپ کیا اسے جانتے تھے یہ کون ہے اور اس نے کس قسم کے بطور جج فیصلے دیے؟ کسی کو معلوم نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے خاندان کے لوگوں کو یا فیملی کے باقی لوگ جو اس سے روزانہ رابطے میں رہتے تھے کہ ہاں شیخ افضل مروت جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. پاکستان کی عوام نہیں جانتی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بڑا مقبول ہوں. تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ چھوڑو تحریک انصاف کا خطہ، عمران خان کا اتنی جماعت جس میں تمہیں عزت نہیں ملتی، چھوڑو اس جماعت کو، جاؤ جا کر عزت جہاں پہ ملتی ہے وہاں سے عزت لے لو. آپ اپنے کال و فیل سے پہچانے جاتے ہیں، آپ اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں. جب بھی اہم موقع آیا نا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آپ میدان سے بھاگ گئے. جب بھی لانگ مارچ کی بات ہوئی آپ نے کہا جی میں نے تو کسی نے بلایا نہیں، میں کیوں جاؤں، جب مجھے بلائیں گے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کوئی فیصلہ کروں گا. تو شیخ افضل مروت صاحب کو جواب دیا شوکت بسر صاحب نے، اور پھر اظہر مشوانی صاحب جو لندن میں ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. اور انہوں نے کہا چونکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ مفادات ہیں اور پیسوں کا سارا کھیل ہے، تو اس میں اظہر مشوانی نے کہا کہ عمران خان یا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم مونیٹائز نہیں ہے. ان اکاؤنٹس کا مقصد عمران خان کا پیغام پھیلانا ہے، نہ کہ پیسہ کمانا. میں نے اس سے پہلے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن میں آج اس بات کا جواب دے رہا ہوں. تو انہوں نے اس طرح سے اس کا جواب دیا ہے. پھر پاکستان کے اندر ایک اور بھی کام یہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب اور جو ان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ پھنس گئے جی ٹریفک کے اندر. بیریا ٹاؤن جا رہے تھے، جو رپورٹ ہوا ہے وہ پتہ ہی چلا کہ راستے میں پروٹوکول کی غلطی ہوئی تو کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں پھنس گئے، اور اس کی وجہ سے ایس ایس پی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اسلام آباد میں سپرنٹینڈنٹ آف ٹریفک پولیس جن کے ایس ایس پی سیکیورٹی کے عہدے کا اضافی چارج بھی تھا، ان کو ناقص نگرانی اور انتظامات کے باعث دونوں عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کبھی آپ نے اس عوام کو دیکھا ہے جو لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر پاکستان میں انتظار کرتی ہے اپنی باری کا؟ کیا کبھی آپ نے ٹریفک میں پھنسی ہوئی عوام کو دیکھا ہے؟ جب ان کے پروٹوکولز لگتے ہیں، جب ان کے روٹس لگتے ہیں تو عوام کھڑی ہو کر انتظار کرتی ہے. اس وقت تو کبھی آپ نے کسی کو برطرف نہیں کیا، لیکن صدر صاحب کی شان میں گستاخی ہو گئی اور انہوں نے جا کر ایوان صدر میں جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھنا تھا اور انہیں کرسی کی یاست آ رہی تھی، تو آپ نے ایک جو افسر ہے اس کو فارغ کر دیا. تو سر یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے پاکستان کے اندر. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ ڈار صاحب جی بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، اور اس دورے میں جو وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اب اس نے اہمیت اختیار کر لی ہے. اور رپورٹ کے مطابق پاکستانی میڈیا نے اس دورے کو بھرپور کوریج دی، مگر بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامی میں موجود ایک پیراگراف کو کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ پبلش نہیں کیا گیا. اب اس کے اندر ہے کیا؟ 2012 کے بعد پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا دورہ بنگلہ دیش میں اس کا دوبارہ سے ذکر ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا. اور اعلامی کے اس پیراگراف کے مطابق بنگلہ دیش نے 1971 میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے نسل کشی کے واقعے پر باقاعدہ سرکاری معافی، اثاثوں کی تقسیم، 1970 کے سائیکلون متاثرین کے لیے آنے والے غیر ملکی امداد کی منتقلی اور پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی سمیت دیرینہ تاریخی مسائل کے جلد از جلد حل پر زور دیا تاکہ دیر پا مستقبل جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے 2002 میں دورہ بنگلہ دیش میں سن 71 کے واقعات پر بنگلہ دیشی عوام سے افسوس اور ریگریٹ کا اظہار کیا. یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے. اور دوستوں جب ڈار صاحب وہاں پہ کھڑے تھے، جو ان کا میڈیا انٹریکشن ہوا، تو ایک صحافی نے 1971 کے حوالے سے ان سے سوال کر لیا. تو ڈار صاحب نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھائی ہیں، اب آپ دل صاف کر لیں، اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے 1971 اور 2000 میں جنرل مشرف کے دورہ بنگلہ دیش میں بطور قوم آپ کی قوم سے مختلف واقعات پر معافی اور دکھ کا اظہار پہلے ہی کر دیا. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ جب کسی معاملے پر ایک مسلمان بھائی اپنی غلطی مانے تو دوسرا دل صاف کر لے. اب سر کچھ سوالات ہیں ہمارے ڈار صاحب سے، پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ آپ نے بنگلہ دیش کی عوام سے تو معافی مانگ لی بنگلہ دیش کے اندر جا کر، لیکن ہمارے بچے پاکستان کی عوام جو 3.5 برس سے آپ لوگوں کو برداشت کر رہی ہے، اور جمہوریت کا جب سوال کیا جاتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، 9 مئی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، اس قوم سے آپ کبھی معافی مانگیں گے؟ اور اس واقعے سے جڑے ہوئے کچھ اہم سوالات کہ کیا پاکستان معافی مانگے گا؟ اور ایسے وقت میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جب ہم نے زیر کیا، لیکن ہم بنگلہ دیش میں جا کر ان واقعات کو دوبارہ سے دہراتے ہیں. پھر محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اور بنگلہ دیش ہم سے کیوں جدا ہوا یہ ضرور قوم کو بتائیں. اس کی ٹائمنگ سر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے اپنے فاؤنڈنگ فادر کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے پتلے کو آگ لگائی، اس کے سٹیچوز کو وہاں پر توڑ دیا، اور وہ اپنے فاؤنڈنگ فادر کو مانتے نہیں ہیں، اس کی سیاسی جماعت کو بھی نہیں مانتے، اس کے گھر والوں کو نہیں مانتے. ہم ایسے وقت میں گئے تو کیا جب ڈار صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ 1971 کو بھول جاتے؟ تو یہ پہلے آپ کو تیاری کر کے جانا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے 1971 کا دوبارہ سوال ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا. جو قوم جہاں کے بچے
اپنے نظام سے نہیں ڈرے, اپنی فوج سے نہیں ڈرے, اپنے ججز سے نہیں ڈرے, اپنے الیکشن کمیشنر سے نہیں ڈرے, انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. کیا وہ ڈار صاحب سے ڈر جاتے؟ اور کیا وہ سوال نہیں کریں گے؟ وہ ضرور سوال کریں گے, اور انہوں نے سوال کیا, اور ڈار صاحب کو کے حصے میں یہ سارا جو ہے جو انہوں نے جواب دیا, یہ انہی کو اب کریڈٹ جاتا ہے جو وہ جواب دے کر آئے ہیں. اور ہسٹری سر اس کو اب جج کرے گی کہ 1971 کا جب سوال ہوا, ڈار صاحب 2025 میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے کیا جواب دیا. اب اس کے ساتھ جو سوالات جڑے ہوئے ہیں کہ اگر پہلے جنرل مشرف نے معافی مانگی تو اب کیوں اعلامیہ میں لکھا گیا؟ بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت گزشتہ حکومتوں سے کتنی مختلف ہے؟ بنگلہ دیش کا موجودہ نوجوان تاریخ کو کتنا جانتا ہے؟ انہوں نے حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹ دیا, حسینہ واجد کو انڈیا بھاگنے پر مجبور کیا, کرنسی کے نوٹوں سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹا دی گئی. وہ الیکشن کمشنر جو حسینہ واجد کے قریب تھا, اسے گرفتار کیا. سر لٹرلی اس کے گلے میں نا جوتیوں کے ہار پہنا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے رہے ہیں. آپ اس قوم کے پاس گئے, ان بچوں کے پاس گئے, اس حکومت کے پاس گئے جہاں پر ابھی تازہ انقلاب آیا تھا. انہوں نے تو پوچھنا تھا کہ 1971 میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جنہوں نے اپنے فاؤنڈنگ فادر کو نہیں بخشا تو کیا وہ پاکستان کو بخش سکتے تھے؟ تو ہماری فارن پالیسی کیا ہے, اس کے اوپر دفتر خارجہ کو ضرور جو ہے جواب دینا چاہیے. آپ اس کو چھپائیں گے, دنیا سر کہیں اور سے نکال لے گی, اور انہوں نے نکالا, اور اس کے اوپر اب بات بھی ہو رہی ہے. اب اس میں نا ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, پاکستان کا بنگلہ دیشی طلباء کو 5 سال میں 500 اسکالرشپ دینے کا اعلان. اچھا, یہ 500 طلباء یہاں پر آئیں گے, اور پھر انہوں نے کچھ یہ بھی بتایا کہ سول سروس کے اندر بھی کچھ ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے, سول سرونٹس کو بھی تربیت دے گا 100 بنگلہ دیشی. اب اس میں جو میرے لیے جو سب سے اہم سوال ہے کہ جب 1971 کا ذکر آئے گا تو کیا ہم تاریخ پڑھائیں گے یا ہم نہیں پڑھائیں گے, یا وہ اس چیپٹر کو ہم نکال دیں گے اس ٹریننگ کے اندر, اور جو اسٹوڈنٹس تاریخ پڑھیں گے پاکستان آ کر, یا اگر انہیں موقع ملا تو یہاں پر 1971 کے حوالے سے جو سوالات ان سے پوچھے جائیں گے یا وہ پوچھیں گے تو ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے اوپر بھی ضرور غور کیجیے گا. ویورز, آج ایک اور انٹرویو پاکستان کے سوشل میڈیا پر جی وائرل ہو رہا ہے. وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب, اور کیپٹن صفدر صاحب کے الفاظ جو انہوں نے پاکستان کے ایک سابق DGISI کے حوالے سے, آرمی جنرل کے حوالے سے کہے, اور وہ کیا تھے کہ جنرل ندیم انجم کیسا جنرل تھا. جاوید چودھری نے سوال کیا کہ جنرل ندیم اگر نہ چاہتے تو آپ کی حکومت نہ ہوتی, انہوں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا, وہ آپ کے محسن ہیں. کیپٹن صفدر نے اس کا کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ گیٹ نمبر 4 ہی کی طرف دیکھتی رہی ہے, اور وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف آج بھی دیکھ رہی ہے, اور اقتدار کے اندر یہی وہ راستہ ہے جو یہ جماعت اب ہمیشہ اپنائے گی, اور ماضی میں بھی یہی کرتی رہی. کیپٹن صفدر یہ کہتے ہیں کہ ندیم انجم حمایت کرتے تو اعلیٰ عہدے پر ہوتے, سپورٹ کرتے تو 2/3 اکثریت آ جاتی. میں نہیں سمجھتا کہ ندیم انجم اتنا کمپیٹنٹ جنرل تھا کہ وہ اتنے بڑے ملک کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے کر کامیابی سے ہمکنار کرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا عہدہ یا کوئی ہمیں سپورٹ ملتی تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے, لیکن ان کے اندر یہ دم خم نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری جو وہ سنبھال سکتے. ندیم انجم صاحب کی جی مجھے آج بھی بات یاد ہے, اور میں نے اس کو جب وہ پہلی دفعہ پاکستان کے ٹی وی پر پریس کانفرنس کرنے آئے تو میں نے یہ جملہ اس وقت کہا تھا کہ کسی نے شاید نوٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس وقت نظام میں خرابی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ریاست سے ٹکر لے رہے ہیں نا, وہ یاد رکھیں کہ اگلے 10 سے 15 برس تک یہی نظام چلتا رہے گا, اور اس طرح کی بے وقوفی مت کرنا. آج بھی آپ ان کی پریس کانفرنس نکالیں تو آپ کو یہ جملہ ضرور سننے کو ملے گا. اب ندیم انجم صاحب کس کو سپورٹ کر رہے تھے بطور DGISI, کس کے ساتھ کھڑے تھے, تحریک انصاف کی حکومت کو کس نے کچلا, تحریک انصاف کے پارٹی کے لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا, پریس کانفرنسز ہوئی, پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ یعنی غیر روایتی طور پر بیٹھے, کس کے کہنے پر بیٹھے, اور پھر 8 فروری الیکشن ہوئے اور نگران حکومت بیٹھی رہی, کس کے کہنے پر. یہ تمام نوازشات ہیں جس کا ذکر اشارتاً جاوید چودھری نے اپنے سوال میں کیا, مگر جواب دینے والے نے اپنی جو ہسٹری تھی اسے ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے.